السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ مالک نے اس سال اپنے گھر کی زیارت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ میری اللہ مالک سے دعا ہے اللہ یہ سفر آپ کے لیے آسان کر دے اور آپ کی ہر قدم پہ کی ہوئی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کریں تو اس کی کوئی حیثیت ہو۔ اگر اللہ کی نظروں میں کسی عمل کی کوئی حیثیت یا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کے ترازو میں تلے گا تو صرف وہی جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے حج کے طریقے کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ اس بات کی تصدیق فرمائیں، اگر یہ میری بات ہو تو اسے رد فرما دیں، اگر اللہ کے رسول کی بات ہو تو پھر اس سے ایک ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنی بات اپنا راگ الاپتا ہے۔ میں جو بھی آپ کے سامنے گزارشات کروں گا دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلی بات، اگر میں کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کروں کہ اللہ مالک نے یہ فرمایا تو یہ بات ذہن میں رکھ کے کروں گا کہ اگر اللہ پہ جھوٹ بولا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ اللہ اکبر، اس بندے سے بڑا ظالم، ومن ازلم، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے لیکن لوگ بیچارے سمجھتے ہیں یہ اسلام کی بات کر رہا ہے، حالانکہ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں موجود تھے اس لیے فرمایا۔ دوسرا، اگر میں کوئی بات کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، وہ بات میں نے نہیں کہی، وہ میری طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ دونوں باتیں مد نظر رکھ کے آپ کے سامنے طریقہ حج عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو 5 چیزوں کو بنیاد قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارے رہبر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔
ایک دن کے اندر 5 مرتبہ 17 رکعتیں ہم پہ فرض ہیں، باقی سنن اور نوافل ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرنا۔ چوتھا وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5واں رکن ہے وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ کہ آپ نے قرض نہیں لینا، آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں اور اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر سکیں، اور رستہ بھی درست ہو، آپ تندرست بھی ہیں اور جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، تو پھر اس شخص پر حج فرض ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ نہیں کرتا، اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی، وہ مسلمان کی موت نہیں مرتا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے چنا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اور میری بہنوں، آپ کے لیے شرط ایک زائد ہے، وہ یہ کہ اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ محرم ہے، محرم اس رشتے کو کہتے ہیں جو قطعی محرم ہو، جس کے ساتھ خامند کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ نواسا ہے، وہ پوتا ہے، وہ اسی طرح بہن کا بیٹا ہے، بھائی ہے۔ یہ محرم رشتے ہیں کچھ جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا، ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ پہ حج فرض ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ ہے، اس کا نام ہے حج قران، قاف 2 نقطوں والی، را اور نون، را الف اور نون، قران۔ ایک حج کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع، تا میم تا واو عین، تمتع، فائدہ اٹھانے والا۔ تیسرا ہے حج افراد، مفرد، وہ صرف حج ہے۔ حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ انسان حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے، عمرہ کر کے احرام نہیں کھولتا یہاں تک کہ حج کے دن آ جاتے ہیں، پھر وہ حج کرنے کے بعد یہ اپنے احرام کو کھولے۔ یہ حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوسرا حج ہے حج تمتع، اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا ہے عمرہ، عمرے کے لیے الگ احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول کے انسان حلال ہو جاتا ہے، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے احرام کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور حج کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھولا جاتا ہے۔ حج تمتع، اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حج مفرد یہ ہے کہ یہ اہل مکہ کرتے ہیں زیادہ تر، یا قریب ترین کے لوگ، یا وہ لوگ جو باہر سے عین 7 ذی الحج یا 8 ذی الحج کو ان کی فلائٹ جدے میں اترتی ہے اور وہ سیدھا مینا یا عرفات میں پہنچ جائیں، تو اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہی ہوتا ہے۔ اب کون سا حج ہمیں کرنا ہے؟ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ ہجرت کے 9ویں سال ابھی مشرکین مکہ میں موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر کو بھیجا کہ آپ جا کے لوگوں کو بھی حج کروائیں اور خود بھی کریں۔ جب حضرت ابو بکر گئے تو اس وقت اللہ نے سورۃ توبہ کی پہلی 40 آیات اتاری، جن کے اندر سب سے بڑا حکم یہ تھا کہ سیدنا علی کو یہ 40 آیتیں سکھا کے پیچھے بھیجا۔ کہا جب حج اکبر کا دن ہو، یعنی یوم النحر ہو، سارے لوگ مینا میں قربانیوں کے لیے جمع ہوں، تو اس وقت اللہ کا یہ حکم پڑھ کے سنانا ہے۔ وہ حکم کیا تھا
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے مشرکو تم پلید ہو، آج کے بعد، اس سال کے بعد تم مسجد حرام یا مکے میں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں 2 شہر ایسے ہیں جس میں صرف وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جس کے پاس کلمہ طیبہ کی نعمت ہے، وہ ان دونوں شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے، جب آپ مکے میں جائیں گے، مکے سے پہلے باب مکہ ہے، جس طرح قرآن کی ریل ہوتی ہے اس طرح کی نقشہ ہے اس کا، یہ مکے سے تقریباً 9 کلومیٹر پہلے آتا ہے۔ باب مکہ سے پہلے وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوگا، ممنوع لغیر المسلمین، اس سے آگے غیر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر بائی پاس بنے ہوئے ہیں، یہ اگر مکے سے آگے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر ہی چلا جائے گا، مکے کے اندر صرف وہی داخل ہو سکے گا جو مسلمان ہے، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارا کچھ ہو گیا، مکہ مشرکین سے پاک ہو گیا، پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے اعلان فرمایا کہ میں خود حج کے لیے جا رہا ہوں۔ سارے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان تھے ان تک یہ بات پہنچی، تو جس کے لیے ممکن تھا وہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جب آپ حج کے لیے نکلنے لگے اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے ساتھ انسان تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ چلے، بہت سے لوگ رستے میں بھی ملے۔ مدینہ سے نکل گئے، آپ نے احرام باندھا حج قران کی نیت سے۔ تفصیل عرض کروں گا، پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ ہمیں کیوں حج تمتع کرنا ہے۔ حج قران کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھ لیا۔ اب آگے چل پڑے، چلتے چلتے ایک مقام صرف ہے، وہاں پہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے قربانی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ تو اسی حج قران کے احرام کو قائم رکھیں، جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے آئے وہ اپنے احرام کو فسخ کر کے عمرے کے احرام میں بدل دیں، یعنی اپنی نیت تبدیل کر دیں کہ یہ احرام جو باندھا ہے یہ عمرے کی نیت سے ہے، یہ حج کی نیت سے نہیں، اور حج تمتع کرو۔ 2 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا، باقی سب کے سب جتنے صحابہ تھے انہوں نے حج تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام اسے فسخ کر کے نیت عمرے کے احرام کی کر لی۔ 2 لوگ کون تھے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ایک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں کہ نبی کریم بھی اپنی قربانی مدینے سے لے کے چلے تھے اور حضرت ابو طلحہ بھی۔ تیسرے بندے جنہوں نے حج قران کیا تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یمن بھیجا تھا کہ علی یمن جاؤ اور وہاں سے قربانیوں کے اونٹ میرے لیے خرید کے مکے میں لے کے آنا۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں تم مکے سے اونٹ خرید کے، یمن سے ہی اونٹ خرید کے مکے پہنچ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب میقات پہ پہنچے تو انہوں نے نیت یہ کی، اے میرے اللہ میں اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا۔ تو سیدنا علی تیسرے شخص تھے جنہوں نے حج قران کیا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ حج تمتع کرو۔ اس لیے علماء امت کا اس بات پہ اجتماع ہے کہ اب سب سے بہترین حج کا طریقہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کے 2 سٹیپ ہیں، پہلا سٹیپ ہے عمرہ اور دوسرا ہے حج۔
اللہ کی توفیق سے یہ اس کا طریقہ عرض کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، حج کے لیے 3 باتیں اشد ضروری ہیں۔ حج کی قبولیت کے لیے 3 باتوں سے بچنا اشد ضروری ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث کہتے ہیں زبان سے بے حیائی کی گفتگو کرنی، گالی گلوچ کرنی، غیبت کرنی، بہتان ترازی کرنی، یا ایسی باتیں کرنی جو ان شرم و حیا سے آری ہیں، وہ ان باتوں کو کرنا یہ رفث ہے۔ فسق جو ہے یہ گناہ کو کہتے ہیں کہ انسان پریکٹیکلی کوئی کام کرے، اور جدال یہ ہے کہ لڑائی کسی کے ساتھ کرنا۔ حج کی قبولیت کے لیے یہ 3 باتیں ضروری ہیں کہ حج کے دوران یہ نہ کی جائے، زبان سے غلط بات نہ کی جائے، فسق گناہ نہ کوئی بھی کیا جائے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کیا جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ 3 باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج ان 3 چیزوں سے پاک ہوا، اس نے پھر حج مکمل کر لیا، تو جب وہ واپس لوٹے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ جس طرح پہلے دن کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ہر بات سے معصوم ہوتا ہے، 3 باتوں سے بچ کے حج کرنے والا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پہلے دن کا معصوم بچہ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما دے۔ اس کے بعد یہ عرض یہ ہے کہ حج جتنے بھی اسلام کی ارکان ہیں ان میں سب سے مشکل ہے۔ اس میں مال بھی لگتا ہے، گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، مشقت بھی ہے، اور بعض اوقات انسان کے لیے بہت سخت حالات بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنے گھر سے نکلنے لگیں اس عزم کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ضرور پڑھ کے نکلیں۔ آپ کی یہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور مشکل تیری طرف سے آتی ہے اور تو ہی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں آپ اس بات کو اپنے گھر سے کہہ کے نکلیں، آپ کے لیے ہر قدم پہ اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اور خصوصاً جب آپ حج کے سفر پہ ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اب آتے ہیں حج کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو ایک صحابی رسول تھے جن کا نام جابر بن عبداللہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نبی کریم اپنے گھر سے نکلیں گے، حج کریں گے، واپس آنے تک میں ہر چیز قلم بند کروں گا، اسے یاد کروں گا، پھر لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1439 ہجری ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود جو بھی عالم دین حج کے متعلق معلومات لینی چاہتا ہے تو صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اسے جب آپ پڑھیں گے آپ کو ایسے محسوس ہوگا، وہ ایسی کمنٹری لکھی گئی ہے کہ ایسے لگے گا جیسے میں رسول اللہ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ یہاں گئے، آپ یہاں اٹھے، آپ یہاں بیٹھے، آپ نے یہاں یہ کیا، یہ ساری باتیں صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث نمبر 2، لمبی حدیث کئی صفحوں پہ مشتمل ہے، اسے آپ اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ حج تمتع کرنا ہے ہم نے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اس نیت اور عزم کے ساتھ حج کرنا ہے کہ ہم نے حج تمتع کرنا ہے۔ حج کے لیے اور عمرے کے لیے جب گھر سے نکلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے
جب مسلمان اپنے گھر سے کسی بھی سفر کے لیے نکلتا ہے تو اپنے گھر سے قدم باہر رکھے اور یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا بھروسہ اسی کی ذات پہ ہے، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اس کے دروازے پہ سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے خوش نصیب ہے تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے نام سے اپنے گھر پہ نکل رہا ہے، اب تیرے ساتھ ساتھ تیرا باڈی گارڈ بن کے رہوں گا جب تک تو اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا۔ تو یہ سنت ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں اس سفر کے لیے تو آپ نے یہ کہنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آپ نے سواری پہ سوار ہونا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کی رکاب پہ قدم رکھتے تو کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات پاک جس نے اس سواری کو مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ آپ نے جہاز پہ جانا ہے، جہاز جب اوورٹیک کرتا ہے، جب وہ لینڈ کرتا ہے، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ ہی ہے جو اسے تھام کے فضاؤں میں لے جاتا ہے اور اسے تھام کے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ سواریاں، یہ جہاز، یہ کشتیاں ابن آدم کو اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ میں اور ایسی سواریاں پیدا کروں گا جو آج نہیں بعد میں تم ان پہ سواریاں کرو گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، تمہاری آواز تک تمہارے گھر والوں تک نہ پہنچے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اگر اپنے سفر پہ جاگے سلامتی کے ساتھ واپس آ جاتے ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے سواری پہ سوار ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ دوسری دعا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مختلف اسٹیشنز پہ، کوئی سیالکوٹ سے فلائی کرے گا، کوئی لاہور سے، کوئی اور اسٹیشن سے، جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو یاد رکھیں اپنے گھر میں غسل کر لیں۔ آپ اپنے گھر سے غسل کر کے اپنے احرام کی نیت کے غسل کر کے گھر سے نکلیں۔ جب آپ اس اسٹیشن پہ پہنچے جہاں سے آپ نے فلائی کرنا ہے تو اگر ممکن ہے تو احرام اس وقت پہنے جس وقت فرض نماز کا وقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے احرام باندھا تھا۔ تو اس لیے احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہے مکہ، نہیں جی ادھر ہی لائیں، یہ ہے مکہ، یہ دنیا کے اطراف میں سے جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں یہ ہے ذوالحلیفہ۔ جو مدینہ منورہ سے لوگ آئیں گے وہ مدینہ سے نکل کے یہ ذوالحلیفہ مقام پہ آ کے احرام باندھیں گے۔ یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ مدینے سے باہر نکلتے ہی یہ جگہ آئے گی، یہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس جگہ کو بیر علی بھی کہتے ہیں، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ حضرت علی کو جو زمینیں الاٹ ہوئی تھی، آپ کے کنویں، آپ کی زراعت اس جگہ پہ تھی، اس لیے اس جگہ کو کہتے ہیں بیر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ذوالحلیفہ، یہاں پہ مدینہ سے آپ جب آئیں گے، جو لوگ یہاں سے سیدھے مدینہ جائیں گے انہوں نے مدینہ میں رہنے کے بعد آپ جب مکے میں جانے لگیں گے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ آ کے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ یہ مسجد کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں واش رومز ہیں، غسل خانے ہیں نہانے کے لیے۔
اگر آپ اپنے ہوٹل سے نہا کے آتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ یہاں آ کے نہاتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر نماز فرض کا وقت ہے تو ٹھیک، وگرنہ یہاں سے احرام باندھ کے یہاں سے عازم مکہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے یلملم، یہ نیچے والا، جو یمن سے لوگ آتے ہیں، جو یمن سے لوگ آتے ہیں اور ہم اسی یمن والے میقات سے گزر کے جاتے ہیں۔ آپ کی فلائٹ جب چلے گی تو یہ 5.25 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، چاہے سیالکوٹ سے اڑے یا لاہور سے۔ جب 35 منٹ رہ جائیں گے اس وقت اس میقات کے اوپر سے جہاز گزرے گا، اور آدھا گھنٹہ پہلے جہاز کا کیپٹن آپ کو انفارم کرے گا کہ ہم اب سے 30 منٹ بعد یہاں سے گزریں گے۔ جب آپ نے یہاں سے گزرنا ہے، احرام کی چادریں آپ نے تبدیل لاہور یا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ہی کر لینی ہے، یا جہاں سے آپ اڑ رہے ہیں۔ اگر مدینہ جانا ہے تو پھر آپ نے احرام یہاں نہیں باندھنا، پھر مدینہ منورہ چلے جائیں، پھر مدینے میں آپ اپنے دن گزارنے کے بعد جب مکے میں جانے لگیں گے تب آپ نے ذوالحلیفہ پہ احرام باندھنا ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ جدے کے لیے ہے تو آپ نے پھر احرام باندھ کے جہاز میں سوار ہونا ہے، لیکن ابھی نہ تو احرام کی نیت ہے اور نہ ہی صرف آپ نے لباس تبدیل کیا ہے، جو جہاز میں ممکن نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 5 مقام ہے۔ یہ قرن المنازل، یہ طائف کے اندر ہے جگہ۔ جو لوگ ادھر سے آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ ذات عرق ہے، یہ طائف سے اوپر، یہ ادھر کے لوگ جو آتے ہیں وہ یہاں باندھتے ہیں۔ یہ جوفہ مکہ اور مدینہ کے درمیان روڈ جاتا ہے، اس کے بائیں جانب ایک دور 25-30 کلومیٹر سائڈ پہ شہر ہے، وہاں پہ یہ 5واں میقات ہے۔ یہ 5 میقات ہیں جہاں احرام باندھ کے داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ حج یا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے ہیں اور اس سے ان حدود سے آگے گزر جاتے ہیں تو آپ پہ دم پڑ گیا اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا۔ احرام باندھ کے یہاں پہ احرام باندھ کے آگے جانا ہے، یا پہلے ہی احرام باندھا ہو یہاں سے نیت کر کے آگے آپ نے داخل ہونا ہے۔ اب احرام کیا ہے؟ احرام مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ یہ جس طرح کفن کی چادریں ہوتی ہیں اس طرح یہ 2 سفید چادریں ایک آپ نے بطور تہمت باندھ لینی ہے۔ یہ عمومی طور پہ بعض علماء مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، ایسے لپیٹ دیتے ہیں، یہ نہیں سنبھالی جاتی۔ جس طرح ہمارے دیسی لوگ تہمت کو باندھتے ہیں اسی طرح ہم نے احرام کے لیے ان کو باندھنا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب۔ بھائی جان کی کر دیو کہ سارے کرسیاں اگے لائے تو کس طرح کام چلے گا؟ تسی نیچے بیٹھ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، نیچے بیٹھ جاؤ، اللہ تانوں خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدقسمت کون ہیں؟ ان میں آپ نے پہلا فرمایا المسبل الازار، جس کا تہمد مرد کے لیے ہے، جس کا تہمد، جس کی شلوار جس کا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، یہ اس کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا۔ تو اب تو ہم احرام کی حالت میں ہیں، اس لیے تہمد جو باندھنا ہے آپ نے وہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہی۔ اور دوسری چادر جو ہے یہ آپ نے عمومی طور پہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، آپ احرام باندھتے ہی ایسے کر لیتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ احرام باندھتے ہوئے
یہ دونوں چادریں آپ نے اس طرح لینی ہیں، جس طرح بکل مارتے ہیں یہ آپ کا احرام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، احرام کی حالت میں احرام کی شرائط کب شروع ہوں گی؟ میقات سے۔ کب تک رہیں گی؟ جب تک اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے، عمرہ مکمل ہو جائے گا، آپ کی احرام کی شرائط ختم ہو جائیں گی۔ حج کے لیے باندھا ہے تو حج ختم ہونے تک احرام کی شرائط یہ کیا ہے؟ آپ نے احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کرنی جو سیکس کے متعلق ہو، اور کسی دوسرے کے متعلق ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یعنی جب اپنی بیوی کے ساتھ جو ہمارے لیے حلال اور طیب ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی، تو دوسرے کے متعلق تو بالاولیٰ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ تو اسی طرح ہم نے کوئی جانور نہیں مارنا پکڑنا۔ اب یہاں یہ بات تو نہیں ہے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے حاجی احرام میں جا رہے ہوتے ہیں اور کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ احرام کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، جانور کو اڑا بھی نہیں سکتے، اور کسی درخت اس کے پتے کو ہم توڑ بھی نہیں سکتے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بال بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں، خارش کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے اگر کوئی بال اتر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں جی اگر میں احرام کی حالت میں خارش کروں، بال ٹوٹ جائیں تو کیا؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا جی کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور پاؤں سے خارش کرنی پڑے تو وہ بھی کر لو۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ ذہن میں تصور یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں احرام گندا ہو جائے، ہم اتار دیں گے تو احرام ٹوٹ جائے گا، نہیں۔ احرام اگر گندا ہو گیا ہے تو آپ بدل سکتے ہیں، اسے اتار کے دوسری چادریں باندھ سکتے ہیں، احرام کی حالت میں نہا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ میں تشریف لاتے تو حدیبیہ کے کنویں پہ ٹھہرتے۔ حدیبیہ یہ بیت اللہ سے 22 کلومیٹر دور ہے، وہاں آپ ٹھہرتے، آپ وہاں غسل کرتے، فریش ہونے کے بعد آپ پھر بیت اللہ میں جاتے۔ تو اگر آپ بھی اپنے ہوٹل میں جا کے کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں فریش ہو کے پھر جاؤں تو آپ نہا سکتے ہیں، یعنی پانی بغیر صابن کے، اور نہ اپنے بالوں کو زیادہ ملنے کی کوشش کریں، صرف اپنے آپ پہ پانی بہائیں اور فریش ہو کے احرام باندھ کے وہی یا نئے چادریں باندھ کے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے وہاں جانا ہے اس وقت آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بہنوں، آپ کا احرام آپ کا لباس ہی ہے، آپ کے لیے الگ سے چادریں نہیں ہیں۔ لیکن ایک میری بہنوں یاد رکھیں، ہمارا لباس ہمارے سطر کو صحیح نہیں ڈھانپتا، اس لیے میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں سے التماس کروں گا انہیں اوپر عبایا ضرور پہننا چاہیے جو ہمارے جسم کے سطروں کو ڈھانپ لے گا۔ اور دوسرا اسکارف لینا ہے، اسکارف لے کے اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب سے منع کیا ہے۔ نقاب کیا ہے؟ یہ جس طرح ماسک ہوتا ہے اس طرح چہرے کے اوپر کپڑا سی کے چہرے کے اوپر فکس کیا جاتا تھا، اس سے منع کیا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب لوگوں کے درمیان یعنی غیر محرم لوگوں کے درمیان سے گزرتی تو اس وقت اپنی چادر کو یہاں ایسے لٹکا لیتی۔ تو اس لیے یہ خواتین کا بالکل اسکارف کے ساتھ اپنے چہرے کو ننگا لے کے لوگوں کے اندر بھی گھومنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اسکارف کے اوپر اس طرح کوئی چادر، اس طرح کوئی رومال رکھنا چاہیے جس سے ہمارا چہرہ بہتر طور پہ نظر نہ آ سکے، کیونکہ چہرہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ احرام کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ ہاں، احرام باندھنے سے پہلے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی کریم کی بغلوں میں خوشبو لگائی تھی۔ جسم کے اوپر خوشبو لگانا جس طرح کے باڈی سپرے ہوتا ہے، آپ احرام باندھنے سے پہلے اگر وہ باڈی سپرے مرد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگانی۔ اب جب آپ یہاں پہ میقات پہ پہنچ جائیں گے، میقات پہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں حج تمتع کے لیے پہلا سٹیپ ہے عمرہ۔ عمرے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ نے کہنا ہے اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اللہم لبیک لعمرتن۔ اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں اپنی والدہ کا، اپنے والد کا، اپنے بیٹے کا، تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے اللہم لبیک عمرتن لابی، اپنے باپ کے لیے، لامی اپنی ماں کے لیے، لابنی اپنے بیٹے کے لیے، لاخی اپنے بھائی کے لیے، لاختی اپنی بہن کے لیے، یعنی جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کی نیت سے آپ احرام وہاں یہ بات کہنی ہے۔ پھر آپ نے یہاں سے تلبیہ پکارنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز کے ساتھ کہو، کیوں؟ تمہارے دائیں جہاں تک دنیا ہے، تمہارے بائیں جہاں تک دنیا ہے، ہر پتھر، ہر ذرہ، ہر درخت کا پتا تمہارے ساتھ یہ تلبیہ پکارتا ہے۔ تو اس لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر پہنچ جاؤ۔ یہاں درمیان میں کچھ باتیں ہیں وہ آپ کو شیئر کر دوں۔ آپ جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو کچھ گھنٹے کا آپ کو ایک صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں جائے گی امیگریشن کے معاملے ہوں گے، آپ یاد رکھیں جب بھی آپ کے ذہن میں آیا آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیں، اور امیگریشن سے ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو بسوں میں بٹھایا جائے گا۔ آپ کو ہوٹل میں لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ اور جدہ کے درمیان ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ کھڑا کر کے ہر حاجی کو انٹر کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے ہوٹلوں تک پہنچایا جائے گا اور وہاں سے آپ کو بیت اللہ کا رستہ دکھایا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے ہوٹل میں پہنچ کے وضو کرنا ہے۔ یاد رکھیں دو چیزوں کے لیے وضو فرض ہے، ایک نماز کے لیے اور ایک طواف کے لیے۔ اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو نماز دوبارہ ہے، اسی طرح طواف کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو طواف دوبارہ ہے۔ یہ وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا۔ اب آپ جب یہاں پہ پہنچے تو بیت اللہ کے تقریباً 100 کے قریب دروازے ہیں۔ اس میں رسول اللہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اب باب السلام کی طرف جانا اگر آپ اس طرف ہے تو ممکن نہیں رہا، کیونکہ کنسٹرکشن ایریا ہے وہاں جانا۔ اب جس دروازے سے مرضی آپ اندر داخل ہوں، اور اندر داخل ہونے کے بعد جب صحن میں اتریں، وہاں صحن میں سیڑھیاں ہیں، صحن میں نیچے اترنا پڑتا ہے۔ جب صحن میں اترے آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑے تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے جو دعا بھی مانگے قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ساری قبول ہوتی ہیں، یہ صرف معروف بات ہے، رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو ثابت ہے وہ یہ ہے، آپ جب بیت اللہ کو دیکھتے آپ یہ کہتے اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما، اے میرے اللہ اس گھر کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی رفعت میں اور اضافہ فرما۔ اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما۔ یہ بھائی کہتے ہیں یہ لائیو چل رہا ہے، اگر کوئی لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب یہاں پہنچے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلے مردوں نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو پہلا طواف ہے اسے کہتے ہیں طواف قدوم۔ طواف قدوم جو عمرے کے لیے کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ جو اوپر چادر اس طرح لی ہوئی تھی، یہ اسے ایسے اتار کے اپنے
دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے آئے تو اس وقت قریش مکہ ابھی یہاں تھے، انہوں نے صحابہ پہ ایک طنز کیا، کہنے لگے مدینے کے بخار نے ان کے کندھوں کو جھکا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندھے ننگے کرو اور اکڑ کے چلو۔ اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا، جو بھی طواف قدوم کے لیے آئے گا، عمرے کے پہلے طواف کے لیے آئے گا، اسے اپنا کندھا ننگا کرنا ہے۔ کندھا ننگا یہاں کرنا ہے، حج کے اندر بھی نہیں کرنا، یہاں پہ طواف قدوم پہلے طواف کے اندر کندھا ننگا کر لینا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، یہ دروازے کے ساتھ جو کونا ہے اس پہ یہ حجر اسود نصب ہے۔ اس حجر اسود کے سامنے آ کے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ، فار ایگزامپل یہ سامنے کونا ہے، یہ حجر اسود ہے، آپ نے اس طرح کھڑے ہو کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود کو چومنے کے 4 طریقے ہیں، ہونٹوں کے ساتھ چومنا، ہاتھ لگانا ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا، اور یا اشارہ کرنا، چاروں کا ثواب برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجر اسود کو استلام کرے گا ایمان کی حالت میں، قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو 2 ہونٹ اور زبان دے گا، وہ اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ تو یہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اپنا عمرے کا آغاز کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے استلام کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں پہ دھکم پیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا بوسہ لینا سنت ہے، یہاں پہ دھکا دینا یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو آپ نے سیدنا عمر کو سارے لوگوں کے سامنے بلایا، کہا عمر تم جوان آدمی ہو، جب بیت اللہ میں جاؤ گے تو وہاں حجر اسود کے بوسے کے لیے بڑھو گے، لوگوں کو دھکا نہ دینا اور دوسرے دور سے اشارہ کر دینا، اپنی جوانی کے بل بوتے پہ دوسرے کو اذیت نہ دینا۔ یعنی یہ پیغام تھا ہر اس شخص کے لیے جو اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے خود تو یہ اس کا بوسہ لے لیتے ہیں، لیکن کئی لوگ ان کی وجہ سے یا تو زخمی ہو جاتے ہیں یا کم از کم اذیت کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہاں جانا ممکن نہیں تو دور سے استلام کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب وہی ہوگا۔ جب یہاں پہ آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بعض لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ رسول اللہ کے کلمات نہیں ہیں، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ پھر یہاں پہ چلتے ہوئے پہلے 3 چکر جو ہیں یہ ہم نے رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہے؟ یہ اس طرح چلنا ہے، پہلے 3 چکر، اور پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے اللہ نے ان 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے نہیں بنائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ نے یہاں سے چلنا ہے، اور اس طرح رمل کرتے ہوئے آپ یہ سارا چکر لگا کے جب اس 4تھے کونے پہ آئیں گے، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، رکن کہتے ہیں کونے کو، یمانی یعنی جو یمن کی طرف ہے، یہ ہے کونا، اس پہ بیت اللہ کا غلاف جو ہے یہ اس طرح انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر، اس کونے کے اوپر دایاں ہاتھ لگ جائے، دایاں ہاتھ لگ جائے تو پھر آپ نے یہاں پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں 70,000 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جب کوئی انسان یہاں ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے کہ
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، 70,000 فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اگر ہاتھ نہ لگے تو پھر آپ نے یہاں سے اسی طرح آگے چل پڑنا ہے، پھر کچھ نہیں پڑھنا۔ پھر یہاں سے لے کر اگلے کونے تک آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ نے کچھ باتیں ایڈ کی ہوئی ہیں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار۔ کلمات بڑے خوبصورت ہیں لیکن رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور کچھ آپ ممکن ہے آپ تک کتابیں پہنچی ہو جس میں ہر چکر میں الگ دعائیں ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بعض معلموں نے اپنے پاس سے مشکل معاملے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ خود نہ کر سکے، حالانکہ جو کام آپ خود کریں گے، جو آپ کی دل کی کیفیت وہ بنے گی، وہ کبھی نہیں بنے گی۔ اس لیے یہ آسان ترین معاملہ ہے کہ پہلے حجر اسود سے لے کر چکر لگا کے رکن یمانی تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہاں سے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ نے یہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیوں، جب انسان طواف کرتا ہے اتنا محب ہوتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بعض اوقات یہ 7 چکر بھی یاد نہیں رہتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو تسبیح کے دانے ملتے ہیں جو اس کے اوپر ایک رنگ ہوتا ہے، ڈال لیتے ہیں، ہر چکر پہ ایک دانہ اوپر کر دیتے ہیں، وہ ایسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے 2 لگائے 3 لگائے۔ اگر نہیں تو آپ انگلی پہ ہاتھ رکھ لیں، چکر لگائیں، دوسری پہ رکھ لیں، جب دوسرا شروع ہو پھر تیسری پہ رکھ لیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے رب کے ساتھ ایسی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایسا تعلق بن گیا ہوتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ چکر ختم ہو گیا ہے اور وہ اگلے چکر شروع کر بیٹھا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی خوبصورت بات ہے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں زیادہ جس بات پہ غالب گمان ہے اتنے ہی تصور کر لو، اللہ اتنے ہی تمہارے قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جب 3 چکر لگا لیں تو پھر دوسرے 4 چکر جو ہیں یہ نارمل چال میں لگانے ہیں۔ میری بہنوں، آپ یاد رکھیں کہ آپ نے رمل نہیں کرنا، آپ نے نارمل چال میں ہی سارے 7 کے 7 چکر لگانے ہیں۔ اور جب یہ 7 چکر لگائیں گے 8 دفعہ استلام ہوگا، 1 دفعہ شروع میں، پھر ہر چکر میں 1 7 چکر لگائے، 7 استلام بعد میں 1 پہلے، کتنے ہوئے 8۔ اور اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم لائیں گے، اس کے بعد یہ ایک بیت اللہ کے دروازے کے، یعنی بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کے بائیں طرف دیکھیں، اگر آپ اس طرح بیت اللہ کے سامنے ہیں تو دائیں طرف دیکھیں دروازے سے، تو یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اوپر چاندی کا خول چڑھا ہوا ہے، اس میں 2 قدموں کے نشان ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اور یہ جس طرح آج لفٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ یہ جب اوپر جانا ہوتا تو پتھر اوپر ہو جاتا، نیچے آنا ہوتا تو نیچے ہو جاتا۔ اور اس کے متعلق ایک اور بات بڑی عجیب آپ کو عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے تھے، اپنے دادا کے ساتھ بیت الحرم کے اندر آتے تھے، اور ان کے دادا محترم عبد المطلب اپنا قالین بچھا کے بیٹھتے تو سارے بچے آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، عبداللہ چھوڑ کے 11 باقی تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دادا کے ساتھ جا کے بیٹھتے، تو ان کے چچا پکڑ کے کہتے کہ باپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، عرب باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یعنی اپنے باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو نبی عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو نہ چھیڑا کرو، یہ جہاں بیٹھتا ہے اسے بیٹھنے دو، یہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ نے آپ کو بنایا ہی بڑا پیارا تھا، اللہ آپ پر ہزاروں درود و سلام بھیجے۔ ایک دن ایک کھوجی طواف کر رہا تھا،
تو عبد المطلب کے ساتھ نبی کریم جو ابھی بالکل بچے تھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کھوجی آیا اور کھڑا ہو کے نا دیکھنا شروع کر دیا بچے کو، پھر چلا گیا، چکر لگا کے پھر آیا، پھر کھڑا ہو کے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب 2-3 چکروں میں ایسا ہی کیا تو عبد المطلب نے پوچھ لیا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا سردار ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا یہ جو مقام ابراہیم میں قدموں کے نشان ہیں، یہ قدموں کے نشان اور اس بچے کے قدم دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ یہ یعنی وہ کھوجی نے نبی کریم کے قدم دیکھ کے کہا تھا کہ نبی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں سے ملتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے متعلق کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑنا ہے۔ اب جب آپ نے 7 چکر طواف کے لگا لیے، اب طواف کے بعد 2 رکعتیں طواف کی پڑھنی ہیں، اور وہ کہاں پڑھنی ہے؟ اس مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کو بیت اللہ کے درمیان میں لے کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ وہاں خواتین کے لیے الگ ایریا اور مردوں کے لیے الگ ایریا انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ آپ وہاں جہاں بھی جگہ ملے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ممکن ہو تو اس کے قریب جتنا ممکن ہے پڑھیں۔ یہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی جو بھی طواف کریں آپ اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ یہ 2 رکعتیں جب آپ نے پڑھ لی، اب آپ کے لیے یہ ہے ملتزم نکاحیں۔ جی عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ ملتزم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے اور حجر اسود کا کونا، یہ جو دیوار ہے اس جگہ کا نام ہے ملتزم۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم کا معنی ہے چمٹنے کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے تو اس جگہ آ کے چمٹ جاتے، اپنا دایاں گال ساتھ لگاتے، سینہ مبارک ساتھ لگاتے، دونوں ہاتھ جس طرح بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ چمٹ کے اللہ سے دعا مانگتے۔ اور یہ وہ مقام ہے، دنیا کا سب سے بہترین جگہ ہے جہاں اللہ ابن آدم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو ملتزم تک پہنچے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ 3 بندے ساتھ چمٹ سکتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، اللہ سے دعا مانگ کے جانا اللہ میرے لیے آسانی کر دے، تو آپ جاتے ہی ایسے ہوگا جیسے اللہ نے آپ کے لیے جگہ رکھی تھی اور آپ فوراً جا کے چمٹ گئے۔ جتنا دور رہیں گے اتنا پیچھے رہیں گے۔ لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ اس دکم پیل کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے پھر دعا کریں۔ یہ طواف کے بعد 2 رکعتوں کے بعد قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کرنی یہ بہترین وقت ہے۔ جو اللہ نے آپ کے دل میں حاجت رکھی ہے، جس دل چیز کی چاہت ہے، آپ اس چیز کی دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے۔ اس کے بعد زمزم پینا ہے۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو زمزم پینا لازم ہے، اگر روزے سے ہیں تو پھر کوئی نہیں ضرورت۔ زمزم پینا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں یہ سارے کولر لگے ہوئے ہیں، اس میں سارے ٹھنڈے پانی کے ہیں۔ یہ کچھ پہ یہ بلیک رنگ کا لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر ناٹ کولڈ، انگلش میں لکھا ہوا ہے، عربی کے اندر بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے غیر مبرد، یہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ آپ
یاد رکھیں جب ہم جاتے ہی ٹھنڈا پانی سخت پیتے ہیں تو کھانسی، گلا خراب اور بخار ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ پانی ٹھنڈا اور دوسرا ملا کے پی لیں، یا ممکن ہے تو آپ نارمل پانی پئیں. شروع میں جاتے ہی ٹھنڈا پانی پئیں گے تو پرابلم پیدا ہو جائے گی. تو یہاں پانی پئیں، سیر ہو کے پانی پئیں. یہ پانی پیتے وقت بھی دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک علما نافعا، میں تجھ سے نفع علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اپنے عمل کی قبولیت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بیماری کے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. یہ پانی پیتے ہوئی جو دعا کی جائے اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں. جب آپ پانی پی لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کے استلام کرنا ہے. یہ طواف قدوم کے اندر صرف 9واں استلام کرنا ہے، طواف قدوم کے اندر. باقی جتنے بھی طواف آپ کریں گے اس میں 8 استلام ہوں گے. طواف قدوم کے اندر پانی پینے کے بعد 9واں استلام آپ نے کرنا ہے. یہ کرنے کے بعد پھر یہ مقام ابراہیم کے سامنے بالکل نیچے سے ایک رستہ جاتا ہے. آپ ان برآمدوں کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کے دائیں طرف ایک بہت چوڑی سلائیڈ جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. آپ اس سلائیڈ پہ چلنا شروع کر دیں. جہاں وہ جا کے ختم ہوگی آپ بائیں طرف دیکھیں گے تو یہ صفا پہاڑی آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ صفا پہاڑی لکھا ہے بدایت الصفا، صفا سے شروع ہوتا ہے، صفا سٹارٹ، یعنی ہر زبان میں یہ لکھا ہوا ہے. جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے، یاد رکھیں طواف کے لیے وضو شرط تھا، اس کے لیے وضو ہو تو بہتر ہے، نہ ہو تو شرط نہیں ہے. اور یہاں ایک بات ذہن سے نکل گئی، جب آپ نے 7 چکر لگا لینے ہیں اس کے بعد اپنے کندھے کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے. کئی لوگ کندھے ننگے کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. جب 7 چکر لگا لینے ہیں تو اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یہاں پہ کندھے کو ننگا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پہ صفا پہ پہنچے، یہاں پہ جب کھڑے ہوں گے آپ تو اس طرح آپ یعنی صفا پہاڑی کو پیچھے لے کے اس طرح کھڑے ہوں گے نا تو سامنے اندر سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا. آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے اور اس وقت وہاں پہلے یہ آیتیں پڑھنی ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. ممکن ہے کوئی بھائی کہے مجھے نہیں آتی، تو ہم جو آپ کو لٹریچر دیں گے وہ آپ کی پاکٹ کے سائز کی کتاب ہے. آپ اس کا صفحہ نکالیں گے، صفحہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے وہ آیت آ جائے گی، آپ اسے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جہاں بھی جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ جب آپ اسے دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا، آپ انشاءاللہ اسے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کرنا ہے بیت اللہ کی طرف اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر 3 مرتبہ یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اگر نہیں آتی تو کتاب کے اوپر سے دیکھ کے آپ پڑھ لینا. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنی ہے. آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ دعا کریں، سیر ہو کے دعا کریں، اطمینان کے ساتھ دعا کریں. پھر اس کے بعد آپ نے اس ستون کے دائیں طرف جو رستہ جا رہا ہوگا آپ نے ادھر اتر جانا ہے اور کہنا ہے ابدأ بما بدا اللہ بی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا تھا. آپ جب چلیں گے، یہ رستہ ہے، آپ چل پڑیں گے، تھوڑا سا آپ تقریباً 100 میٹر چلیں گے، بلکہ اس سے بھی کم. یہ اوپر ایک لٹکتی ہوئی لائٹیں سبز رنگ کی آپ کے سامنے آئیں گی. یہ جس طرح ایک شیڈ لٹکا ہوتا ہے
اس طرح یہ لٹکا ہوا شیڈ سے لے کر یہاں تک یہ سبز رنگ کی لائٹیں آئیں گی. جب یہاں پہ پہنچنا ہے سبز لائٹ آپ پہ پڑے گی, آپ نے بھاگنا شروع کر دینا ہے, اور جہاں تک لائٹ رہے گی وہاں تک آپ نے بھاگنا ہے, اور جب لائٹ ختم ہو جائے گی پھر آپ نے نارمل چال چلنا ہے. یہاں کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم, اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم کر دے, تو سب سے زیادہ عزت والا اور بزرگی والا ہے. اور بھی جو دعا آپ کے دل میں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے, یہاں سے چل کے صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہ پہنچیں گے, یہ المروہ نہایت الشوط, یہاں سعی ختم ہوتی ہے, یعنی ایک یہاں سے وہاں پہنچے تو یہ ایک چکر ہے, یہ نہیں کہ واپس آئیں گے تو ایک چکر. یہاں سے وہاں پہنچیں گے مروہ کے اوپر تو آپ کا ایک چکر ہو جائے گا. مروہ سے آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. وہاں جو نماز کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں ان لائنوں سے آپ کعبۃ اللہ کا تعین کر کے اس لائن کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے پھر وہی کلمات کہنے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہاں پھر دعا مانگنی ہے, دعا مانگ کے پھر مروہ کی طرف صفا کی طرف واپس چل پڑنا ہے دوسرے رستے پہ. پھر اسی طرح درمیان میں سبز لائٹوں پہ بھاگنا ہے اور صفا پہ آنا ہے, پھر صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا, پھر صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا, پھر صفا سے مروہ. یہ آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے. یہ انشاءاللہ آپ کے حج تمتع کا پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. یہ 2 نفل نہیں ہیں, رسول اللہ نے یہاں نہیں پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پھر 2 کام کرنے ہیں, یا اپنے بال کٹوانے ہیں یا منڈوانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بندے کے لیے دعائے رحمت کی جو اپنے بال ٹنڈ کروا لیتا ہے, اور جو اپنے بال کٹواتا ہے اس کے لیے 1 مرتبہ دعا کی. اور یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے, یہ قربانی دے دینی چاہیے, اپنے بالوں کو منڈوا دینا چاہیے. بالفرض اگر آپ نے کٹوانے ہیں تو پورے سر کے بال, بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہاں سے تھوڑے سے کاٹ لیتے ہیں, سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں, یہ خواتین کے لیے ہے. بہنوں کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی چوٹی کے آخر میں 1 پپورے کے برابر اپنے بالوں کو نیچے سے کاٹ لیں. خود بھی کاٹ سکتی ہیں, دوسری بہن بھی کاٹ سکتی ہے, اور خامد باپ بیٹا بھی کاٹ سکتا ہے. یہ وہ نیچے سے کاٹ لیں گی. اس کے بعد آپ نہا دھو کے اپنے لباس کو تبدیل کر لیں. یہ حج تمتع کا اللہ کی توفیق سے پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اب آپ 8 ذی الحج تک آپ آزاد ہیں, آپ پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, یعنی جو بھی احرام کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہیں, اللہ کہ 8 ذی الحج کا دن آ جائے. اس دن کو کہتے ہیں یوم التربیہ. اب اس دن سے حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحج کو. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً حجاج کو جو معلم ہیں وہ 7 اور 8 کی درمیانی رات کو لے جاتے ہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھیں مکے میں, اس کے بعد حج کا احرام باندھ کے جائیں, سنت یہ ہے. لیکن اگر آپ کو لے جاتے ہیں تو یہ ایک مجبوری ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ 7 کو ہی احرام باندھ لیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ احرام 8 کی صبح کو ہی باندھیں. بے شک انہیں مینا میں لے گئے ہیں, آپ مینا میں جا کے ہی جو ہے نہا کے فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کے پھر آپ حج کی نیت کریں. رات کو احرام باندھنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں,
اگر مسنون طریقے سے ہم نے کرنا ہے تو پھر ہمیں سواریوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے ساتھ خواتین نہیں ہیں, کوئی بوڑھے مرد نہیں ہیں, تو پیدل بھی جانا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ہم یاد رکھیں 11 بجے تک ہمارا معلم پابند ہے کہ اس نے گاڑی, صرف آپ کے ہوٹل پہ گاڑی نہیں آئے گی, آپ کو اپنے معلم کے ڈیرے پہ جانا پڑے گا, وہاں سے 11 بجے تک بس آپ کو مل جائے گی. اور یہ بات یاد رکھیں, اس دن جو بسیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مختلف سٹکرز آگے لگے ہوتے ہیں. ہمارا جو علاقہ ہے جنوبی ایشیا کا ہے, جنوبی ایشیا یہ بر صغیر اور دوسرے ممالک 6-8 ممالک ہیں, انہیں جنوبی ایشیا کہتے ہیں. ان کے سٹکر کا رنگ ہے یلو, اور یلو رنگ کے سٹکر کا جو آپ کا مکتب نمبر ہوگا وہ لکھا ہوگا, اور اس پہ لکھا ہوگا ردا ترویہ, ترویہ کے دن کی سواری. اور یہ یلو رنگ کا سٹکر دیکھ کے آپ کے مکتب نمبر کی گاڑی ہوگی تو آپ کسی پہ بھی سوار ہو سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک رنگ ہوگا جو آپ کی ٹکٹ سمجھا جائے گا, تو آپ اس پہ سوار ہو جائیں. اگر آپ کا گاڑی کا ٹکٹ ہے تو آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے, وہاں سوار ہو جائیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, آپ نے 8 ذی الحج کو حج کے مناسک شروع آپ کے ہوں گے انشاءاللہ. یہ اب دوسرا سٹیپ شروع ہونا ہے. اس کے لیے آپ کے احرام کی جگہ آپ کا ہوٹل, بیت اللہ کے واش روم, جہاں بھی مکے میں آپ ہیں, آپ بے شک بیت اللہ کے قریب ہیں یا آپ بیت اللہ سے دور آپ کا ہوٹل ہے, جہاں بھی ہے, آپ فجر کی نماز کے بعد, جو لوگ تھے عزیزیہ میں ہیں ان کے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہ عزیزیہ سے ایک سرنگ کراس کریں گے, مینا میں داخل ہو جائیں گے. تو وہاں اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں. احرام باندھنے کے بعد پھر وہ یہ کہیں اللہم لبیک حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد پھر اس کا تلبیہ شروع ہے. پہلے عمرے کا تلبیہ شروع ہوا تھا میقات سے لے کر بیت اللہ کو دیکھنے تک. اس کا اب تلبیہ 8 ذی الحجہ کو صبح سے شروع ہونا ہے. 8 ذی الحج کو آپ نے مینا میں چلے جانا ہے. مینا کے اندر آپ نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں. یہاں میرے پیارے بھائیوں میں عرض کر دوں, ہمارے بر صغیر کے معاملے میں, اس معاملے میں بڑے متعصب علماء ہیں, اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, رسول اللہ نے یہاں قصر نماز پڑھی تھی, اور رسول اللہ نے اہل مکہ کو بھی یہاں قصر نماز پڑھائی تھی, پوری نماز نہیں پڑھی تھی. ایک روایت بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان نے پوری پڑھی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں, ضعیف ہے. اگر اسے تسلیم کر بھی لیا جائے کہ سیدنا عثمان نے ایسا کیا تھا, میرا آپ سے سوال ہے, ایک طرف رسول اللہ کا حکم, ایک طرف سیدنا عثمان کا, آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر تو میرا اور موازنہ ہو سیدنا عثمان کے ساتھ, میں ان کے جوتے برابر بھی نہیں ہوں. اگر بات ہو رسول اللہ کی اور سیدنا عثمان کی تو نبی کریم زیادہ حق رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں طریقہ وہی اپنانا چاہیے جو رسول اللہ کا ہے. آپ پوری پڑھ لیں گے, میرا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن ممکن ہے آپ کا رب ناراض ہو جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, میں جوان آدمی ہوں اور پوری نماز ہر وقت سفروں میں ہوتا ہوں, پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں, روزہ بھی رکھ سکتا ہوں, کیا میں ایسا کر لوں؟ آپ نے فرمایا, جو لوگ قصر, اللہ کی قصر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تم پوری پڑھ کے ان سے بہتر نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات میرے عزیز بھائیو, یہ یاد رکھیں, مینا کے اندر ایک مسجد ہے, 2 مسجدیں ہیں. ایک مسجد ہے کویتیاں جو کبری عبدالعزیز کے پاس ہے آخر پہ. ایک جمرات کے پاس ہے جس کا نام مسجد خیف ہے. اب ان کے امام تو وہاں مقامی ہیں, جتنے دن حج کے ایام ہوتے ہیں وہاں قصر نماز ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پوری نماز ہوئی ہو.
اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر مینا کے دنوں کے اندر جمعہ آ جائے تو جمعہ ہم پہ ساقط ہے